مفتی نفی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ومدد له العالیہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی عطا فرمائے اور ان کا سایہ تعدیر ہم سب پر قائم دائم فرمائے، ان کی ہر شروع سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ان کا یہ بیان ہے اور اس کو رسالے کی صورت میں جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا، اسی سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ پہلے احادیث ذکر کی گئی ہے شعبان کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شعبان کی رات میں اپنی تمام مخلوق کی طرف ایک توجہ فرماتے ہیں اور مشرک اور کینہ ور آدمی کے سوا سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس مضمون کو امام احمد نے مسند میں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، یعنی سو رہے تھے اور آنکھ کھلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، تو میں تلاش کے لیے نکلی۔ آپ بقیع یعنی جنت البقیع میں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ آج نصف شعبان کی رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے نجات دے گا جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ قبائل عرب میں اس قبیلے کی بکریاں سب سے زیادہ تھیں اور ان کے بال بھی بہت تھے، تو اس کی مثال دے کر فرمایا کہ اتنے بال ہیں، اس سے زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں، مگر چند بدنصیب شخصوں کی طرف اس رات میں بھی نظر عنایت نہ ہوگی، یعنی مشرک، کینہ ور، قطع رحمی کرنے والا، پاجامہ یا جوتی دوپہر سے آ رہی ہے تہمند وغیرہ کو کپڑوں سے نیچے لٹکانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا اور شراب نوشی کرنے والا، اور بعض روایت میں لوگوں کا بھی استثناء آیا کہ جو ظلم سے محصول لینے والے، ٹیکس لینے والے، جادوگر، غیب کی چیزیں بتانے والا، اور اسی طرح سے آج کل فال وغیرہ جو نکالتے ہیں، ناجائز عملیات اور حاضرات والے جو ہیں، اور ہاتھوں کی لکیریں دے کے بتانے والے، یہ سب اس رات میں محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ دیگر آثار دیکھ کر آئندہ کے حالات بتانے والا یعنی ظالم سے اس کو بتایا گیا جو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر بتاتے ہیں۔ ظالم سپاہی کو یعنی تبل بجانے والا جو لوگوں کو پکڑتا ہے اور ظلمت مارتا ہے، اس کے لیے بھی کہا گیا کہ اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو ظلم کرتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، نماز شروع کی اور سجدے میں پہنچے تو اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ خطرہ ہو گیا کہ شاید خدا نخواستہ آپ کی روح قبض ہو گئی، یہاں تک کہ میں پریشان ہو کر اٹھی اور پاس جا کر آپ کے انگوٹھے کو حرکت دی تو آپ نے کچھ حرکت فرمائی جس سے مجھے اطمینان ہو گیا اور میں اپنی جگہ لوٹ آئی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو تھوڑے سے کلام کے بعد فرمایا کہ تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نصف شعبان کی رات ہے، خداوند عالم اس رات کو خاص طور سے اہل عالم کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت اور رحم کی دعا کرنے والوں پر رحم فرماتے ہیں، مگر آپس میں کینہ رکھنے والوں کو اس وقت تک اپنے ہی حال پر چھوڑ دیتے ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو جاگو اور نماز پڑھو اور دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب کے وقت سے ہی نیچے کے آسمان پر تجلی فرماتے ہیں، جو سامنے میں نظر آتا ہے اس آسمان پر، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ ہم اس کی مغفرت کر دیں، کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ اس کو رزق دیں، کوئی گرفتار بلا کہ ہم اس کی مصیبت کو دور کر کے عافیت دیں۔ یہ صدائے عام اسی طرح برابر جاری رہتی ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ ارشاد نبوی ہے کہ اس رات میں ہر شخص کی عمریں جو باقی ہیں
ان کو جو کچھ رزق ملنا ہے وہ لکھا جاتا ہے، جس کو حج کی توفیق مل رہی وہ بھی لکھا جاتا ہے، لکھ تو پہلے سے لیا گیا، فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یہ سال بھر کے جو کام ہے ان کو یہ کرنا ہے۔ عطا ابن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شب میں ملک الموت کو ایک فرد مل جاتا ہے، فر مل جاتا ہے رجسٹر، اور حکم ہوتا ہے کہ جو جو اس میں درج ہیں ان کی جان اس سال میں مقرر کردہ وقت پر قبض کر لینا۔ تو بعض آدمی درخت لگا رہے ہیں، بیویوں سے نکاح کر رہے ہیں، مکان تعمیر کوئی کر رہا ہے اور اس کا نام اردو میں لکھا جا چکا ہے اور اس کی جو لسٹ دے دی گئی۔ تو اس طرح سے یہ مختلف روایات ہیں جو یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی اسماعیلی صاحب رحمہ اللہ کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا، اس ماہ میں ایک مبارک رات آنے والی ہے، یا آج کی رات ہے، جس کا نام شب برات ہے۔ کیونکہ اس رات کے بارے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، یعنی بعض لوگ افراد اور بعض تفریق پہ نکل گئے، بعض بہت آگے بعض بہت پیچھے چلے گئے، تو اعتدال والا راستہ ہونا چاہیے۔ تو اور اس رات میں جاگنا، اور یعنی بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس رات میں جاگنا اور اس رات میں عبادت کو خصوصی طور پر باعث اجر و ثواب سمجھنا بے بنیاد ہے۔ اسی طرح سے بعض حضرات نے اس رات میں عبادت کو بدعت سے بھی تعبیر کیا، اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں اس رات کے بارے میں مختلف سوالات پیدا ہو رہے تھے، اس لیے اس کے بارے میں کچھ عرض کر دینا مناسب معلوم ہوا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں مختصراً گزارش یہ ہے کہ میں آپ حضرات سے بار بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جس چیز کا ثبوت قرآن میں یا سنت میں یا صحابہ کرام کے آثار میں تابعین بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو، اس کو دین کا حصہ سمجھنا بدعت ہے۔ یہ ایک جو ہے وہ اصول ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو چیز قرآن سے ثابت نہیں، سنت سے ثابت نہیں، صحابہ کرام تابعین کے دور سے ثابت نہیں، اور اس کو دین سمجھ کے کیا جائے اور اس میں ثواب کی طلب رکھی جائے، وہ بدعت ہے۔ جنہیں کے خطبے میں حدیث سنتے رہتے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ہر امام جو ہے وہ جنہیں کے خطبے میں یہ حدیث پڑھتا ہے، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ملا ہوا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس سے ملا ہوا زمانہ۔ یہ تین زمانے کو آپ نے بہترین کہا۔ اب ان تین زمانے جو بہترین زمانے ہیں اس میں یہ عمل ہے کہ نہیں، تو اس کو دین سمجھا جائے گا، نہیں ہوگا تو دین نہیں سمجھا جائے گا۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، دوسرا آپ کی وفات کے بعد صحابہ کا دور، اور تیسرا پھر تابعین ہے، تیسرا تابعین کا دور ہے۔ تو اسی لیے فرمایا، اور میں ہمیشہ یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ اپنی طرف سے ایک راستہ گھڑ کر اس پر چلنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین نام ہے اتباع۔ دین نام ہے اتباع، اپنی مرضی نہیں میرا دل چاہ رہا میں یہ بھی کروں یہ بھی کروں، بلکہ دین نام ہے اتباع کا۔ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے کیا کہا ہے، بس یہ دیکھنا ہے۔ اگر سے کہ کوئی چیز اپنے آپ کو بہت اچھی بھی معلوم ہوتی ہے لیکن ثابت نہیں تو پھر وہ دین نہیں ہو۔ اب آدمی کوئی اپنے آپ کو بہت زیادہ متقی سمجھ لے کہ بھائی میں زیادہ تقوی والا ہوں، میں یہ بھی کروں یہ بھی کروں یہ بھی کروں، میں تو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں، تو ایک حدیث ہے انشاءاللہ یاد رہے گی تو آگے ایک موقع پر بھی آئے گی، اور وہ حدیث یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ تقوی والا ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں زیادہ تقوی والا ہوں اس لیے میں یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں، تو کس کی اتباع کی جائے؟ فرمایا دین نام ہے اتباع کا، لیکن کس کی اتباع؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے صحابہ کرام کی اتباع، تابعین اور بزرگان دین کی اتباع۔ اگر واقعاتاً یہ بات درست ہو کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں تو بے شک اس رات کی کوئی خصوصی اہمیت دینا بدعت ہوگا۔ پھر جیسا کہ شب معراج کے بارے میں عرض کر چکا ہے، پہلے کبھی بیان ہوا ہوگا تو اس کا بھی ذکر انہوں نے کیا۔ شب معراج میں تو کوئی سی چیز ثابت نہیں ہے، معراج کا الگ واقعہ ہے، وہ تو ثابت ہے، اس کا کوئی کار نہیں کر سکتا معراج کے واقعے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے معراج ہوئی، کوئی خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو آسمانوں پہ لے گئے، سیر کرائی، اور لمحوں کے اندر پوری سیر کر کے آپ تشریف لے گئے، اس کا انکار نہیں، لیکن اس رات کو کی تاریخ کا تو پتہ بھی نہیں کہ
اختلافات اس میں بہت ہے، بہرحال وہ ایک الگ مضمون ہے پورا، اس میں روزے رکھنے کا بھی کوئی وہ نہیں تھا کہیں۔ اب اسی طرح فرماتے ہیں کہ شب معراج میں کسی عبادت کا ذکر قرآن و سنت میں موجود نہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان میں بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے، لیکن حضرات محدثین اور فقہاء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ضعیف ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ 10 صحابہ سے جب ثابت ہو گیا اس لیے وہ ذوق مختص میں نہیں رہا۔ ذوق کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ ضعیف احادیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگ سمجھتے بوڑھی حدیث، کمزور حدیث، جان نہیں، ایسا نہیں۔ ضعیف احادیث کو لکھنے میں محدثین حضرات نے بہت آزادی کے ساتھ نہیں لکھا، بہت احتیاط کے ساتھ لکھا۔ ایک ایک حدیث کو تلاش کرنے کے لیے دور دور جاتے تھے، دوسرے شہروں کا ملکوں کا سفر کرتے تھے کہ معلوم ہو گیا کہ فلاں جگہ ایک ہے، ان کے پاس وہ حدیث ہے، ان سے لے کر آتے تھے، پوری تحقیق کر کے وہ حدیث لکھا کرتے تھے۔ بیچ میں اگر کسی راوی کا صرف شک ہو گیا کہ یہ راوی نے بات کہی ہے کہ نہیں کہی، راوی کا صرف شک ہو گیا، روایت کا راوی بیچ میں جو روایت کرنے والے ہوتے ان کا شک ہو گیا تو بس اس کو ذوق پہ ڈال دیتے، صرف شک کی بنیاد ذوق پہ ڈال دیتے، اتنی احتیاط کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا لہذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایت مروی ہے اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہوگا۔ امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات کے نافل عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں جتنا بھی ہو سکے جاگنا، اس میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں رات کی فضیلت معلوم ہو گئی، رات کی کہ فضیلت والی رات ہے، اور حدیث سے معلوم ہوگی کیا کی فضیلت ہے جو پہلے حدیث پڑھ کے سنائی گئی، لیکن اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں، عبادت کا کوئی خاص طریقہ کہیں سے معلوم نہیں ہوا، کوئی مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے۔ جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ لیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے کہ پہلی رکعت میں فلاں سورت کتنی بار پڑھی جائے، دوسری رکعت میں اتنی بار پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ بعض لوگوں کے پرچے بھی تقسیم ہوتے ہیں کہ ایسے پڑھو، مغرب کے بعد یہ پڑھو، پھر یہ پڑھو، پھر ایسے دو کر کے پڑھو، تو یہ کہیں سے ثابت نہیں، یہ کہیں سے ثابت نہیں، طریقہ کہیں سے سب سے جو ہے وہ ثابت نہیں۔ تو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نفلی عبادات جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے۔ نفلی نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں۔ اب تک جتنی بات ہوئی اس کا خلاصہ یہ فضیلت رات کی معلوم ہو گئی، اس رات کی فضیلت ہے، انکار نہیں، فضیلت ہے۔ پھر کیا کریں؟ رات کی فضیلت ہے، کیا کریں؟ جو عبادات آدمی عام طور پہ کرتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، اور تلاوت بھی کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، انہی عبادت کو تھوڑا بڑھا کے کر لو، تھوڑا بڑھا کر لے، رات کے وقت تھوڑا اہتمام کر لیں۔ عام طور پہ آدمی جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جا کے سو جاتے ہیں، لیکن اس رات میں جو ہے وہ کسی وقت ضروری نہیں کہ پوری رات جاگے، یہ بھی ضروری نہیں کہ پوری رات جاگا جائے، کسی وقت ایسا بھی نہ ہو پوری رات جاگ کر عبادت تو کی اور فجر میں سو گئے تو سب ایسے ہی رہ گیا معاملہ۔ اصل تو فجر کی نماز فرض ہے، اصل تو فرض ہے، پھر ایسے ہی رہ جائے گا معاملہ۔ تھوڑے بہت تہجد وغیرہ پڑھ لیا، دعائیں کرنے کی رات دعائیں کریں، توبہ استغفار کریں، تلاوت کریں، تو اس طرح اپنی ان عبادات کو بڑھا لے، وہی عبادت جو سال میں کی جاتی ہے اس کو تھوڑا بڑھا لے، لیکن کوئی خاص طریقہ نہیں۔ اس رات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دفعہ جنت البقیع میں تشریف لے گئے. اب چونکہ حضور اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں. لیکن میرے والد ماجد یعنی مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ، مولانا تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ کے والد فرماتے ہیں، لیکن میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ وسلم ایک بڑی کام کی بات بیان فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. فرماتے تھے جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے پہ ثابت ہو اسی درجے پہ اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے پہ ثابت ہو اسی درجے پہ اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، نہ بڑھانا چاہیے. لہذا ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جنت البقیع جانا مروی ہے کہ آپ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے. کیونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ ٹھیک ہے، لیکن شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا، اس کو ضروری سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا، اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات ہی نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے. لہذا اگر کبھی کوئی شخص اس نقطۂ نظر سے قبرستان چلا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے تو فرمایا کہ اتباع بیٹا ہو گیا، اتباع بھی ہو گیا. یہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا گیا کیونکہ اب تقویٰ یہی کہلاتا ہے کہ اپنی مرضی نہیں چلے گی، جیسا اللہ اس کے رسول کہیں گے ویسے ہی ہو. اپنی مرضی چلائیں گے تو پھر تو بات خراب ہو جائے گی. اس کا مطلب نبی کی بات پہ اعتماد نہیں ہوگا، نبی کی بات پہ اعتماد نہیں. تو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی بات جو ہے وہ پڑھ کے سنائی گئی. پھر یہی فرمایا گیا، ایک حدیث بھی یاد آ گیا، اللہ تعالیٰ دل پہ ڈال. اور فجر کی نماز میں وہ حدیث بیان ہوتی رہی دو تین دن. تین صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حاضر ہوئے. ام المومنین سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے عبادت کے. تو جو موجود ام المومنین تھی انہوں نے بتا دیا کہ آپ ایسی ایسی سی عبادت کیا کرتے تھے. ان تین صحابہ نے یہ سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، آپ سے کوئی گناہ ہوتے نہیں ہے، اور آپ تو جنتی ہے ہی ہے، جنتی تو آپ ہے ہی ہیں، ہمیں تو آپ سے بڑھ کر عبادت کرنی چاہیے، ہمیں تو آپ سے بڑھ کر عبادت کرنی چاہیے. تو ان تین صحابہ میں سے ایک صحابی نے ان تین صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا کہ اب میں کسی رات بھی جو ہے وہ تہجد نہیں چھوڑوں گا، یعنی پوری رات جاگوں گا، کسی رات سو گا نہیں، کسی رات سو گا نہیں، پوری رات جاگوں گا اور تہجد کی نماز پڑھتا رہوں گا. دوسرے نے کہا میں روزانہ روزے رکھوں گا، کبھی بھی روزہ چھوڑوں گا نہیں. تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ کو معلوم ہوا، آپ نے تینوں کو بلایا اور کہا تم نے ایسی سی بات کہی؟ انہوں نے کہا جی ہاں. یہ صحابی کا جی ہاں، ہم نے یہ دیکھا کہ آپ تو نبی ہیں، ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیے اس لیے ہم زیادہ کرتے ہیں، ہم زیادہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے جو ہے میرا تقویٰ تم سے زیادہ ہے، میرا تقویٰ تم سے زیادہ ہے، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں کبھی روزے رکھتا بھی ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں. تو جو میرا عمل ہے اس کی جو اتباع کرے گا بس وہی کامیاب ہوگا، وہی کامیاب ہوگا. اسی طرح ایک بات پہلے بھی کئی دفعہ سنائی کی مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ جو ہے تقی عثمانی صاحب کے والد، کہ یہ حاضری کے لیے جب تشریف لے گئے، جب حاضری کے لیے وہاں پہنچے روزہ مبارک پر، تو دل میں ایک خوف تھا کہ کیا صورت دے کر میں جاؤں گا روزہ مبارک پر اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں گا، کیا کہوں گا. ایک خوف طاری تھا کہ میرا کیا عمل ہے. اتنے بڑے مفتی اعظم پاکستان، اور ایسا خوف طاری تھا. پھر روزہ مبارک سے تھوڑا دور ہی کھڑے ہو گئے اور جو ہے وہ سلام پیش کرنے لگے تو روزہ مبارک سے آواز آئی، کتابوں میں یہ بات لکھی، روزہ مبارک سے آواز آئی کہ جو میری جالیوں سے چپٹا ہوا ہے اور میری سنت سے دور ہے وہ مجھ سے دور ہے، اور جو جتنا بھی دور ہے میری سنت پر عمل کر رہا ہے وہ مجھ سے قریب ہے. وہ شفیع لوگوں کو یہ بات بتا.
मुफ्ती शफी साहब रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो कहा ना ओ शफी लोगों को ये बात बता दो, इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ, वरना मैं बताता भी नहीं। फिर एक हदीस भी है, मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की जानिब रवाना फरमा रहे थे और नसीहतें फरमा रहे थे, साथ साथ आप तशरीफ ले जा रहे थे मदीने के बाहर तक और नसीहतें करते हुए आप तशरीफ ले जा रहे थे। उसके बाद आखिर में आपने फरमाया कि ऐ मुआज़, अब जब तुम आइंदा आओगे तो मेरी कब्र पर आओ। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लगे, ज़ाहिर है आका की जुबान, रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप दीदा हो गए और यूं ही फरमाया कि जो मेरी सुन्नतों पर मेरे तरीके पर अमल करेगा वो जहां कहीं भी होगा मुझसे करीब, जहां कहीं भी होगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जहां भी होगा वो मुझसे करीब होगा। और जो करीब करीब ही रहने वाला सुन्नतों पर तरीके पर अमल नहीं करेगा वो दूर होगा। इसलिए फरमाया कि यह तरीका उसी तरीके में जो वो अमल किया जाए, अपने आप को ये नहीं समझ लिया जाए कि मैं ज्यादा तकवे वाला हूँ, ज्यादा समझता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत नहीं थी, नाउज़ुबिल्लाह। अब इसकी एक मिसाल मैं बता दूं, जनाजे की नमाज वैसे ही पढ़ेगी जैसे अल्लाह के रसूल ने बताई, जैसे अल्लाह के रसूल ने बताई है वैसे ही पढ़ेंगे जनाजे की नमाज, और पढ़ते भी वैसा ही है। भाई 4 तकबीर होती है उसमें, 4 तकबीर के बाद सलाम फेर लेते हैं, बस खत्म, जनाजा उठाया लेके चले। लेकिन बाज़ जगहों पर सलाम फेरने के बाद दुआ भी हो रही होती है। भाई ये क्यों? फिर जनाजे की दुआ कर रहे हैं। नबी ने की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 अज़वाज मुत्ताहरात इंतकाल कर गई, आपकी 3 साहबजादियां इंतकाल कर गई, आपके 3 एक रिवायत में 4 साहबजादे वो भी इंतकाल कर गए, कितने सहाबा इंतकाल कर गए, जनाजे कितनी नमाज आपने पढ़ाई? आपने कभी ऐसा किया? कहीं से साबित करके बताओ, कभी नहीं। खुलफाए राशिदीन से ज्यादा कोई अमल करने वाला है? सहाबा से ज्यादा कोई अमल करने वाला है? सहाबा को तो जन्नत के टिकट दुनिया में दे दिए गए, अभी आपको तो नहीं मिले, अभी तो हमारा पता भी नहीं, हमारा तो कुछ भी पता नहीं, कोई जन्नत के टिकट दुनिया में दे दिए गए, बशारत दे दी गई रज़ी अल्लाहु अन्हु रज़ियल्लाहु अन्हु। उनमें से किसी ने ऐसा किया? कोई साबित नहीं, ताबईन तभी ताबईन साबित नहीं। अब कोई कहे कि भाई क्या हो गया, दुआई तो कर रहे, इसका मतलब ये है कि आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर एतमाद नहीं है कि मग़फ़िरत होगी कि नहीं। नबी ने तरीका बताया है, उस पर एतमाद नहीं हो रहा, उस पर आपको शक हो रहा है कि मग़फ़िरत नहीं होगी, इसलिए मैं अपना तरीका लाकर मग़फ़िरत करवाऊँ, तो मामला खराब हो जाएगा। दीन नाम इत्तिबा, दीन इत्तिबा का नाम, इसलिए इत्तिबा की जाए। इसलिए फरमाया, फिर आगे फरमाते हैं कि मैंने सुना कि बाद लोग इस रात में और शब कदर में नफिलों की जमात करते हैं। पहले सिर्फ शबीना बार जमात होता था, अब सुना कि सलातुल तस्बीह की जमात होने लगी। ये सलातुल तस्बीह की जमात किसी तरह भी साबित नहीं है। सलातुल तस्बीह की नमाज तो साबित है, नफिल सलातुल तस्बीह 4 रकात होती है, उसकी तफसील अलग है। 300 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ते हैं उसके 4 रकात में, वो तो साबित है, लेकिन उसकी जमात साबित है। बहुत सी जगहों में जमात होती है, खास रातों में जमात हुई होती, इमाम पढ़ा रहा होगा, साथ जमात सब पढ़े होते हैं, सलातुल तस्बीह की जमात। तो फरमाया सलातुल तस्बीह की जमात किसी तरह से भी साबित नहीं, नाजायज़ है। फर्ज नमाज के अलावा और उनकी नमाजों के अलावा जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाजमात अदा करना साबित है। मसलन तरावी, फर्ज नमाज आप जमात से पढ़ते हैं, क्यों? अल्लाह के नबी ने बताया, अल्लाह के नबी ने बताया। इसी तरह से तरावी की नमाज जमात से पढ़ते हैं, क्यों? अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नबी ने बताया, अल्लाह के नबी ने बताया। कुसूफ, सूरज ग्रहण की नमाज, जब सूरज ग्रहण होता है उसमें नमाज पढ़ी जाती है, वो भी जमात की होती है, तो हम अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह के नबी ने बताया। सलातुल इस्तिस्का, बारिश के लिए नमाज पढ़ी जाती है, वो भी जमात से होती है, अपनी मर्जी से नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इनके अलावा हर नमाज के बारे में अफजल ये है कि नमाज अपने घर में अदा करें, नवाफिल नमाज, सुन्नत नमाजें बेहतर ये कि अपने घर में अदा करें। सिर्फ फर्ज नमाज की खुसूसियत ये है कि इसके अंदर सिर्फ अफजल नहीं बल्कि सुन्नत मुअक्कदा बड़ी वाजिब है कि इसको मस्जिद में जाकर अदा करें जमात से। और लेकिन सुन्नत और नफिल में असल फायदा ये है कि इंसान अपने घर में अदा करे। लेकिन जब फुक़हा ने ये देखा कि लोग घर जाकर बाद औक़ात सुन्नतों को तर्क कर देते हैं, घर जाते हैं दूसरे कामों में लगते, बल्कि बात हमें घर पहुँचते भी नहीं है, इधर से निकले उधर दुकान में उधर मार्केट में होते घर पहुँचते रात को नमाज़ भूल जाते, सुबह याद आता हूँ मैंने रात को भीतर ही नहीं पढ़े शायद, ऐसा होता है। तो फिर ये है कि चलो फिर मस्जिद में पढ़ ली जाए, जो सुन्नत नमाजें हैं
وہ پھر مسجد کے اندر جو ہے وہ ادا کر لیا جائے تاکہ سنتوں کا درد جو ہے وہ نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر سنتیں چھوٹنے کا خوف ہو تو مسجد میں پڑھ لیا کریں تاکہ چھوٹ نہ جائے، ورنہ اصل فائدہ یہی ہے کہ گھر میں جا کر ادا کریں۔ اور نفل کے بارے میں تمام فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ نفل نماز میں افضل یہ ہے کہ اپنے گھر میں ادا کریں، اور نفلوں کی جماعت حنفیہ کے نزدیک مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ اگر جماعت سے نفل پڑھ لیے تو ثواب تو کیا ملے گا، الٹا گناہ ملے گا۔ نفل کی جماعت نہیں، نفل کی جماعت نہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ فرائض دین کا شعار ہے، دین کی علامت ہے، لہٰذا ان کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا فرض نماز۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ اگر میں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا تو اس میں ریاکاری کا اندیشہ ہے، لوگ کہیں گے کہ دیکھو دکھاوا کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا خیال آتا ہے کبھی آدمی کو جب نماز پڑھنے آتا تو خیال ہی نہیں آتا، دکھانا گناہ ہے، کوئی دیکھ لے تو گناہ تھوڑی ہے۔ بھائی نماز پڑھنے جب آتے ہیں تو کسی کو خیال بھی نہیں آتا ہوگا لوگ دیکھ رہے ہیں، خیال بھی نہیں آتا ہوگا، کیونکہ دکھانا تھوڑی، کوئی دیکھ لے تو کیا ہوگا، اس لیے یہ خیال آنا بھی درست نہیں۔ اس لیے میں گھر ہی میں نماز پڑھ لوں، بعض لوگ سوچتے ہیں، تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس کو حکم یہ ہے کہ مسجد میں جا کر جماعت پڑھو، اس لیے کہ اس کے ذریعے دین اسلام کا ایک شعار ظاہر کرنا مقصود ہے، دین اسلام کی ایک شوکت کا مظاہرہ مقصود ہے، اس لیے اس کو مسجد میں ادا کرو فرض کو، لیکن نفل کو گھر میں کرو۔ لیکن نفل میں ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق بس بندے اور اس کے پروردگار سے ہے، بس تم ہو اور تمہارا اللہ ہو۔ فرض نماز تو شاعر اسلام میں سے، اس کا تو اظہار کرنا ہے، اجتماعیت دکھانی ہے، لیکن نفل نماز یہ اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ باپ بیٹے کو کہتا ہے یہ کام تم نے لازمی کرنا ہے، اور اگر یہ بھی کر لو تو اچھا ہی، یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ فلاں بھی کر لو تو اچھا ہے۔ اب ایک کام جو لازمی تھا بیٹے نے وہ کام کر لیا، باپ خوش ہو گیا، چلو اچھا وہ کر لیا اس نے کام، وہ نہیں کیا تو کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں چھوڑو، لیکن وہ بھی کر لیا تو کہا ہاں یہ کام تم نے کیا نا، وہ ضروری تھوڑی تھا لیکن تم نے اس کو بھی کر لیا، اچھا ہی کیا۔ تو نفل قرب کا ذریعہ ہے، فرض تو ہے ہی کرنا ہے، لیکن نفل بھی کرو اللہ فرماتے ہیں اجر ملے گا۔ تو یہ قرب کا ذریعہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا، اس کے پروردگار سے، بس تم ہو اور تمہارا اللہ ہو، تم اور تمہارا پروردگار۔ جیسے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے واقعے میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تلاوت اتنی آہستہ سے کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب میں فرمایا جس ذات سے یہ مناجات کر رہا ہوں اس کو سنا دیا، اب دوسروں کو سنانے کی کیا ضرورت؟ لہٰذا نفلی عبادت کا تو حاصل یہ ہے کہ وہ ہو اور اس کا پروردگار، کوئی تیسرا شخص درمیان میں حائل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ براہ راست مجھ سے تعلق قائم کرے، اس کی نفلی عبادتوں میں جماعت اور اجتماع کو مکروہ قرار دے دیا، اور یہ حکم دیا کہ اکیلے آؤ، تنہائی اور خلوت میں آؤ اور ہم سے براہ راست رابطہ قائم کرو۔ یہ خلوت اور تنہائی کتنا بڑا انعام ہے، ذرا غور تو کرو، بندے کو کتنے بڑے انعام سے نوازا جا رہا ہے کہ خلوت اور تنہائی ہمارے پاس ہے۔ اس کی مثال دے کے فرماتے ہیں کہ بادشاہ کا ایک عام دربار ہوتا ہے، اسی طرح جماعت کی نماز اللہ تعالیٰ کا عام دربار ہے، دوسرا خاص دربار ہوتا ہے جو خلوت اور تنہائی کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم ہمارے دربار میں حاضری دیتے ہو تو اب ہم تمہیں خلوت اور تنہائی کا موقع دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس تنہائی کے موقع کو جلوت میں تبدیل کر دے اور جماعت بنا دے تو ایسا شخص اس خاص دربار کی نعمت کی ناقدری کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ تم تنہائی میں آؤ، ہم سے مناجات کرو، ہم تنہائی میں تمہیں نوازیں گے، لیکن تم ایک جمع میں غفلی اکٹھا کر کے لے جا رہے ہو۔ مثلا اگر کوئی بادشاہ ہے، تم اس سے ملاقات کے لیے دربار میں گئے، تو بادشاہ تم سے یہ کہے کہ آج رات 9 بجے جو ہے تنہائی میں میرے پاس آنا، کوئی تم سے خاص باتیں کرنی ہے، اور یہ اپنے دوستوں کو جمع کر کے کہ چلو بادشاہ سے ملاقات کریں، بادشاہ تو بھگا دے گا، میں نے تمہیں تنہائی میں بلایا تھا، میں نے تنہائی میں بلایا تھا۔ تو نفل نماز ایسے ہی ہے، تنہائی میں خاموشی کے ساتھ اپنے گھر کے اندر آدمی پڑھے جو ہے وہ نفل نماز۔ تو آج کی رات کی نفل نمازیں جو بھی چاہے پڑھے، تہجد پڑھے اور اسی طرح سے ذکر و اذکار کرے، گھر میں کرے۔ یہ جو مسجدوں میں اہتمام کیا جاتا ہے، پھر وہاں شور بھی ہوتا ہے، مسجد کی توریف بھی ہو رہی ہوتی ہے، چائے پانی بھی چل رہا ہے، پھر چراغاں بھی ہو رہا ہے، وہ چراغاں تو پھر ثابت بھی نہیں، اور جو فضول خرچی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی۔ تو اسی طرح پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت والی راتیں شور و شبت کی راتیں نہیں ہیں، میلے ٹھیلے کی راتیں نہیں ہیں، یہ اجتماع کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ راتیں اس لیے ہیں کہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات کو استوار کر لو اور تمہارے اس کے درمیان کوئی بھی حائل نہ ہو۔ تو یہاں تک تو یہ بات ہو گئی کہ عبادت کرو، نفل گھر پہ جا کر کرو، گھر پہ جا کر کرو، جتنی بھی کر سکتے ہیں، رات کا جاگنا کوئی ضروری نہیں۔ اب شروع میں ایک حدیث ذکر کی گئی تھی
کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں سو رہی تھی، میری آنکھ کھلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا۔ اب کوئی کہے ارے ام المومنین بڑی رات میں سو رہی ہے، جو بڑی رات کہلا رہی ہے اور برکت والے ام المومنین سو رہی ہے، لوگ ہم جاگ رہے، ہم تو پوری رات جاگ رہے، ام المومنین کے لیے ہم سو رہے۔ پھر اس کے بعد فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، میں آپ کو تلاش کرنے نکلی تو جنت البقیع میں پایا۔ اب کوئی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دین پھیلانے کے لیے آئے ہیں اور ایک ایک بات جو اللہ کی طرف سے ملی اس کو آپ پھیلا کر گئے، اور آخر میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے تم تک حق بات پہنچا دی ساری، سب نے کہا ہم پہنچا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے یہی تھے کہ میری امت کا ایک ایک فرد دین پر عمل کرے، تو آپ نے ام المومنین کو جگایا نہیں کہ اٹھو آج بڑی راتیں جاگو، آپ کو جگایا بھی، اور پھر جنت البقیع میں آپ تشریف لے گئے۔ اب ام المومنین جنت البقیع پہنچی تو وہاں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تنہا موجود تھے، تنہا۔ آپ نے صحابہ کو اعلان نہیں کیا آج جاننے کی رات قبرستان جانے کی رات، چلو 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 قبرستان چلو سب اٹھ جاؤ، صحابہ کرام عمل نہیں کرتے کیا؟ فوراً کرتے، سارے پہنچ جاتے، سارے پہنچ جاتے، کہیں سے بھی۔ اس کے بعد بھی یہ رات آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، اس کے بعد بھی یہ رات آئی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں۔ تو پھر اس کو ضروری سمجھ لینا۔ اور آج کل کے دور کے اندر یہ میلے ٹھیلے جو لگے ہوئے ہوتے ہیں اس میں گانے بجانے، پھر اسی طرح سے قوالیاں جو ہو رہی ہیں، جو میوزک ہے وہ ساری کی ساری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، امت اس کو زندہ کر رہی ہے اور قوالیاں گا رہی ہے۔ تو نشے میں کہیں نشے میں بیٹھ کے قوالی گا رہے ہیں، جن کو نماز کا پتہ بھی نہیں ہے، اس سے لگے پڑے میں لوگ برکت کے لیے کرتے ہیں، گھروں کے اندر اور گاڑیوں میں قوالیاں لگا رہے ہیں، حرام ہے یہ تو حرام ہے۔ اور اس سے برکت حاصل کر لینا کہ میں برکت ملے گی، یہ تو اور بڑا گناہ ہے۔ جس چیز کو منع کیا گیا میوزک چل رہا ہے اس لیے مست ہونے لگے پڑے بس۔ تو قبرستانوں میں بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح چراغ کا جلانا، حدیث میں تو یہ کہ یہ تو مجوسیوں کا عمل ہے، آتش بازیاں اور چراغ کا جلانا، یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ پھر قبرستان کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے قبرستان میں آگ کا کیا کام؟ آگ تو جہنم کی چیز ہے، آگ تو جہنم کی چیز ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں آگ کا کیا کام کہ وہاں اگر بتی لگا رہے ہیں، چراغ لگا رہے ہیں، وہاں آگ کا کام نہیں۔ وہ تو جناب مسلمانوں کا قبرستان ہے، مانو اچھی جو ہے وہ اپنے کو امید رکھنی چاہیے، گمان رکھنا چاہیے، آگ والا کام نہ کرے۔ پھر اسی طرح سے عورتوں کا قبرستان میں جانا یہ بھی منع ہے، چاہے کوئی بھی رات ہو، کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی دن ہو، عورتوں کا قبرستان میں جانا منع ہے۔ پھر خاص اس رات کو جائیں عورتیں، وہ تو اور گناہ کی بات ہے۔ اور بہت سی عورتوں کو بہت شوق ہوتا ہے، مردوں کو بھی ہوتا ہے، چلو چلو قبرستان چلیں، چلو قبرستان چلیں، تمہیں دکھا کر تم کہتے ہو سیر نہیں کرائی کبھی، چلو سیر کرا کے آپ کے رات میں سیر ہوتی ہے قبرستان۔ ایک بیوی نے اپنے شوہر سے کہا اتنے سال ہو گئے شادی کو سرکار، آپ نے کوئی سیر نہیں کرائی، یا آپ گھمانے کے لیے نہیں لے گئے؟ اس نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ اگلے دن وہ لے گیا، آپ پہنچی، اس نے کہا یہ کہاں لے آیا آپ مجھے؟ کہ تمہیں کیا معلوم یہاں آنے کے لیے تو لوگ مرتے ہیں، یہاں آنے کے لیے لوگ مرتے ہیں، ایسی جگہ تمہیں لے کر آئے۔ اب عورتوں کو شوق ہوتا ہے قبرستان جانے کا، اگر وہ بعد میں جب انتقال ہو جائے گا تو خود ہی پہنچا دیا جائے گا، لیکن پہلے سے جانے کا شوق ہوتا ہے تو عورتوں کو قبرستان جانے کا شوق ہوتا ہے، کیونکہ جانا منع ہے۔ تو اس رات میں یہ سارے کے سارے جو خرافات ہوتے ہیں، ان خرافات سے آدمی بچے۔ آدمی ثواب کی نیت سے جا رہا ہے، ان خرافات میں جا کے مبتلا ہو گیا، گانے کی آواز جو ہے، میوزک کی آواز کان پہ پڑ گئی، عورتوں پہ نگاہ پڑ گئی تو اور گناہ ہو گیا۔ اور ایک مستحب عمل ہے، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، کوئی سنت نہیں، ایک دفعہ ثابت ہوا تو ایک دفعہ میں یہ کہہ دیا کہ چل جانا صحیح ہے، لیکن بار بار اس کو کرنا، مستحب عمل کو کرنا اور اس سے گناہ کو اپنے اوپر لے کر آنا، یہ تو اور بھی مسئلہ خراب ہے۔ اس لیے ایسی جگہوں پر کہ جہاں مستحب عمل ہے اور وہاں وہ مستحب عمل خرابی کی طرف جا رہا ہو، اس کا چھوڑنا ضروری ہوتا ہے، اس کا چھوڑنا ضروری ہے۔ فرض تو نہیں چھوڑا جاتا، واجب نہیں چھوڑا جاتا، سنت مؤکدہ بھی نہیں چھوڑی جاتی، کوئی سنت عمل بھی نہیں چھوڑا جاتا، لیکن مستحب کی بات ہے۔ تو یہاں یہ بات بتا دی گئی شروع حدیث سے بھی، رات کی عبادت کوئی مخصوص نہیں، جس طرح بھی چاہے اپنے گھر پر کر لے، اور پھر یہ بھی بتا دیا جتنا جاگ سکتے اپنے اوپر بوجھ نہیں لانا، فجر کی نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ۔ پھر اسی طرح سے صلاۃ التسبیح کے حوالے سے بتا دیا ہے، پڑھیں جماعت نہیں،
اس کی جماعت نہیں ہے، انفرادی طور پر ساری نفلی عبادت کرے اور اگلے دن کا حدیث گزری اگلے دن روزہ رکھ لے، مستحب ہے، اگلے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، ایک حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ حدیث وہ بھی نوٹ کی ہے لیکن ایک اس سے ثابت ہے، جو رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، امید ثواب ملے گا، لیکن جو نہیں رکھ رہا گناہ گار بھی نہیں ہوگا، گناہ گار بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو شعبان کے مہینے کے حوالے سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان مبارک میں رکھا کرتے تھے، کوئی دن مخصوص نہیں تھا، پورے مہینے میں آپ روزے رکھتے ہیں۔ اب یہ تاریخیں تو گزر گئی، ایام 20 کے روزے، ہر مہینے کے 3 روزے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے، اس کو تو بہت کم لوگ رکھتے ہیں، ہم نہیں رکھ پاتے۔ ایام 20 ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ، 13، 14، 15 تاریخ، اس کی کوشش کر لیں، یہ تو حدیث سے ثابت ہے، وہ 15 بھی اس میں بھی آ جاتی، دونوں کام ہو جاتے ہیں، اسی میں آ جاتی۔ پھر اسی طرح سے ہر جمعرات اور ہر پیر کا روزہ، یہ ثابت ہے، اس کو رکھ لیں، اس روزے کو رکھ لیں۔ بہرحال کل کا جو روزہ ہے، ایک روزہ ہے، وہ جو رکھنا چاہتا ہو ضرور رکھے، نہیں ضرور رکھے، اس کو اس کا ثواب انشاءاللہ ملے گا، جو نہیں رکھتا گناہ بھی نہیں ہے، اور جس نے نہیں رکھا اس کو کوئی رکھنے والا حقیر بھی نہ جانے، تو میں روزہ رکھے، میرا تو روزہ ہے یار، میں تو روزہ رکھا ہے، اچھا بھی سب کو بتا رہے روزہ، نفلی روزہ رکھا ہے، سب کو بتا رہے، اس کے بعد کھڑے ہوئے شام کو جو ہے وہ نفلی روزہ رکھ کے کیا تھکاوٹ بہت ہی، سارا دن سوتا ہی رہا، شام کو سموسے لینے کھڑا ہوا کوئی مل گیا، سموسے روزہ رکھا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، سموسے لینا ہے، یہ بھی تم نے رکھا ہی نہیں روزے یار، تم تو رکھتے ہی نہیں، کسی کو حقیر نہ جانے، کسی کو حقیر نہ جانے، جس کا کیا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ بس 2 باتیں ثابت ہوں گی، رات کی عبادت، رات کی فضیلت ہے اس کی عبادت، اور اسی طرح سے جو ہے وہ روزہ، اور قبرستان جانے کے حوالے سے کوئی تفصیل کے ساتھ بات ہو گئی کہ زندگی میں ایک مرتبہ چلا کہ سنت پوری ہو گئی، اور اگر یہ میرے ٹھہرے نہ ہو تو چلے ایسا کر لو جب مغرب بھی گزر گئی، مغرب بھی گزر گئی، اگر آدمی کچھ ہے تو مغرب کی نماز پڑھتی چلا جائے، یہ رات کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ جب رات ہو جائے گی تو پھر جائیں گے اور اکٹھے ہو کر جائیں گے، اور ذرا چائے وائے پی کر بھی آئیں گے، تو تفریح ہوگی۔ قبرستان جس مقصد کے لیے ہے وہ مقصد بھی اسے روک دیا جاتا ہے، قبرستان مردے کو دفنانے کے لیے۔ کئی سال پہلے ہمارے محلے میں ایک دوست بھی تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور وہ انتقال بھی اسی دن ہوا، اور رات کی تصویر تھی، اسی رات کی تصویر تھی، تو اس دوست کے ساتھ میں بھی تھا، قبرستان جا رہا تھا معلومات کرنے کے لیے، تصویر کے لیے۔ اب ہر قبرستان میں سفی حسن بھی گئے، ادھر محمد شاہ بھی گئے، یہ 2-3 قبرستانوں میں گئے، سب نے منع کر کے آج تصویر نہیں ہوگی، کیوں بھائی بہت رش ہوگا، جنازہ لانا مشکل کام ہوگا، آج تصویر نہیں ہوگی، جنازہ لانا بہت مشکل کام۔ وہاں بھی تعلقات نکالے گئے گورنمنٹ کے ساتھ، تعلقات نکال کر پھر اس نے اجازت دی کہ فلاں گیٹ سے آنا، تو یہ شادمان کی طرف سے جو گیٹ تھا وہاں سے داخل ہوئے جنازہ لے کر، اور جب ایسا رش لگا ہوا تھا، قبروں پہ چراغ جل رہا ہے، عورتیں بھی ہیں، اور لوگ کرنے، اب لوگوں نے جنازہ دیکھا، اب لوگ کیا کر رہے ہیں، جنازے کو ہاتھ لے کر یہ کہاں سے کیا کیا چیز، کیا کیا چیزیں، کیا کیا بنا رہے، اس جنازے کو چھو چکے جو ہے وہ چوم رہے، ہاتھ کو چوم رہے، شرک کی طرف بڑھتے چلے جاتے، شرک کی طرف بڑھتے چلے جاتے۔ آپ کو ایک ہی بات بتا رہا ہوں اور کان سنی بات بتا رہا ہوں، جو اصل کام ہے وہاں پر اس کو منع کر دیا۔ اب یہ 2 چیزیں بتا دی گئی جو ثابت تھی، بتا دی گئی، اور اس کے علاوہ جو اس مہینے میں ہوتا ہے اور اس کو کیا ہے، اس کو بھی ایسا لازم کر دیا کہ اس کے بغیر شب برات نہیں ہوتی، اور وہ کیا ہے، وہ حلوہ، حلوہ اور حلوہ۔ تو فرائض و واجبات کی طرف اتنی ندامت اور افسوس نہیں ہوتا جتنا اس حلوے کو ترک کرنے پر ہوتا ہے، اور جو شخص نہیں کرتا اس کو کہتے ہیں بڑا کنجوس اور فقیر ہے، اس کا حلوائی نہیں بنایا، جس میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک غیر ضروری چیز کا فرض و واجب کی طرح انتظام کرنا، فضول خرچی وغیرہ، اور اس میں تو نو ایجاد شریعت کے لیے طرح طرح کی لفظ ضرورتیں تراشی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو آپ نے حلوہ نوش فرمایا، اور اسی طرح کوئی کہتا ہے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر اس کی فاتحہ ہے۔ اول بات تو یہ کہ دونوں واقعات غزوہ احد میں ہوئے، اور غزوہ احد شوال میں ہوئی، شوال میں ہوئی بھی نہیں، شوال میں ہوئی بھی نہیں، بس یہ الٹی سیدھی کہانیاں ادھر ادھر کی گھما کر بس حلوہ آنا چاہیے، بس حلوہ آنا چاہیے، ایک بیچارے حلوے کو مصیبت میں ڈالتے ہیں۔
भाई पूरे साल खाओ, किसी ने मना किया, जो चाय हल्का बना के खाओ, पूरे साल बना के खाओ, लेकिन खास इन तारीख के अंदर ये काम करना ये गुनाह है, उसकी निस्बत करना ये गुनाह है। बाकी सारी जो रिवायतें इधर उधर की जो कहानियां गढ़ी जाती है सब गढ़ी हुई कहानियां हैं। आज सुबह ही एक हदीस बुखारी मुस्लिम की बयान हुई है हदीस की किताब से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, का मतलब ये है कि आखिर ज़माने में ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो मशाइख और उलमा का लिबास पहने होंगे और अपने आप को बड़ा आलिम बताएंगे, उलमा में से बताएंगे, और वो ऐसी ऐसी बातें लेकर आएंगे जो तुमने कभी पहले सुनी भी नहीं होगी, कहीं से साबित भी नहीं होगी, और वो इधर उधर के वाक़यात को एक दूसरे के ऊपर मंसूब करेंगे, झूठे वाक़यात को एक दूसरे पर मंसूब करके बयान करेंगे। तो आपने फरमाया कि गुमराह है उनसे बचते रहना, तो गुमराह है उनसे बचते रहना। तो ये हलवे वगैरह की जो कहानियाँ हैं ये सब ऐसी है। तो बगीरा कल की बकरियों के बालों के बराबर मफ़रत होती है, और जब मफ़रत करवानी है तो फिर जो है आदमी को इबादत करनी है, और इबादत के साथ साथ जो है वो गुनाहों से अपने आप को बचाना है। अब गुनाह क्या है इसको भी समझ ले कि इस रात में बगीरा बनी कल की बकरियों के बालों के बराबर मफ़रत होती है, उससे भी ज़्यादा तो कितने होंगे, इस रात में कितनी मफ़रत हो रही है, मफ़रत आम हो रही है, तो वो तो वाकई बड़ा महरूम होगा जो मफ़रत से महरूम रह जाएगा, वाकई बड़ा महरूम है। उसमें कुछ लोगों का पहले जिक्र किया गया, और वो यही है जो इस रात के अंदर जो महरूम है वो माँ बाप का नाफरमान, पूरी रात जागे, सारी रात कब्रिस्तान में बैठा रहे, जिक्र अस्कार करता रहे, तिलावत करता रहे, माँ बाप से लड़ाई की हुई है, माँ बाप से झगड़ा किया हुआ है, माँ बाप को राज़ी नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं। माँ बाप से को राजी करना है, माँ बाप का नाफरमान, उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। शराब का आदी, कीना रखने वाला, मुसलमानों से कीना, बुग़्ज़, नफ़रत, अदावत रखने वाला, अज़बियत, लिसानियत, कौमियत पर, ये तो फला कौम का, ये फला कौम का है, उससे अज़बियत रखे हुए, कीना रखे हुए दिल के अंदर, और उसके मुतालिक देखो हसद पैदा हो रहा है, दुश्मनी पैदा हो रही है, और रात को इबादत भी खूब कर रहे हैं, उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। तो इसको भी जाकर माफ़ी दिलाफी करनी पड़ेगी। तो मग़फ़िरत चाहते हैं तो माफ़ी दिलाफी करनी पड़ेगी। पता रहमी करने वाला, रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला, ज़रा सी बातों में भाई भाइयों से मुँह फुलाकर बैठ गए, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, अल्लाह के लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए मुँह फुलाकर बैठ गए, आना जाना बंद कर दिया, सगे 10-20 साल हो जाते हैं, एक दूसरे का मुँह नहीं देखते, कितना ज़माना बीत जाता है, पता रहेगी। अगर माफ़ी चाहते हैं तो फिर इसके लिए मिलना जुलना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। भाई मैं अल्लाह से डरता हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, उससे जो कोताहियाँ गलतियाँ हुई मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ, और खुद भी माफ़ करता हूँ, अपनी तरफ से आदमी मामलात को दुरुस्त कर ले, वरना तो मैं सारी रात इबादत में लगा रहे तो पता रहमी करने वाले की। एक हदीस में ये भी है कि अल्लाह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उम्मत के अमाल भी पेश किए जाते हैं, और जो कीना रखने वाला और पता रहमी करने वाला होता है उसके मुतालिक फरमाया जाता है इसको भी ऐसे ही छोड़ दे, जब तक माफ़ी ना चाहे, जब तक माफ़ी ना कर ले, तौबा ना कर ले, एक दूसरे से माफ़ी ना मांग ले, उस वक्त तक ऐसे ही इसको छोड़ दो। और एक हदीस में ये भी है किसी मुसलमान के लिए जायज़ ही नहीं है तो 3 दिन से ज़ायद अपने किसी मुसलमान भाई से बातचीत बंद रखे, जायज़ ही नहीं, 3 दिन के अंदर माफ़ी तलाफ़ी करके बात शुरू कर। हाँ, अगर कहीं अल्लाह की बात है, कहीं नबी की बात है, कहीं इस्लाम की बात है, तो वहाँ पता रहमी करना, वहाँ ताल्लुकात का तोड़ना वो ज़रूरी है। मसलन खुदा खास्ता ख़ानदान में कोई ऐसा है कि जो शरीयत से फिर गया, दीन से फिर गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है, कुरान की तौहीन करता है, इस्लामी अहकामात की तौहीन करता है, उसको कहता है हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, तुमसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, तौबा कर लेगा गले लगा दे, तौबा कर लेगा गले, ये अल्लाह के लिए ताल्लुक खत्म करना, एक अपनी ज़ात के लिए जरूरत नहीं है। फिर इसी तरह से जो लिबास ऊपर से आ रहा है, जुब्बा है, पतलून है, शलवार है और ट्राउज़र है, तहबत है, ये सब के सब टखनों से ऊपर होनी चाहिए, चलने की हालत में और खड़े होने की हालत में। ये सिर्फ नमाज के लिए नहीं, नमाज के अलावा भी मर्दों के लिए, औरतों के लिए छुपाना ज़रूरी है। आज औरतें जो है वो पजामा ऐसी करती है, उसका नाम भी मुल्ला पजामा रखा हुआ, उसके बाद ये को कहते हैं मुल्ला पजामा से, और मर्दों को घूमे के घूम बोलो तो कुछ बारे पूरा अपने आप को पूरे नीचे से ऊपर तक बांध देते हैं, बंदूक नीचे तक जा रही है, जमीन पर लग रही है, ऊपर तक बांधे, यहाँ टाई भी बांध दिया, बिल्कुल टाइट कर दिया।
مردوں نے اپنے آپ کو یہ کر لیا، تو اوپر سے جو چیز آ رہی ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رہے، ٹخنوں کو ٹچ نہ ہو۔ اس میں 3 قسم کی ایسی احادیث آئی ہے۔ ایک تو یہی ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا جو ٹخنے اپنے جو ہے وہ چھپاتے ہیں، نیچے سے کوئی چیز آئے موزے وغیرہ اس کا مسئلہ نہیں، اس کا مسئلہ نہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ ایک حدیث میں ہے کہ جہنم کی آگ سے جلائی جائیں گے، ٹخنے جہنم کی آگ سے جلائیں گے۔ اب کوئی کہے کہ جناب ٹخنے تو جلیں گے باقی تو نہیں جلوں گا، باقی تو نہیں جلوں گا۔ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے کم عذاب جس کو ملے گا، سب سے کم عذاب جس کو ملے گا اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں جس سے اس کی کھوپڑی ابل رہی ہوگی اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے، جب سب کم ہوگا تو جوتیاں بھی ٹخنے تک ہی تو آتی ہیں، ٹخنے تک ہی تو آتی ہے، نیچے ہی تو ہوتی ہے، اسی میں نیچے ہوتی ہے اور آگ کی ہے، تو ٹخنے جلائیں گے تو کیا پورا اثر نہیں جائے گا؟ تو اس لیے اس سے بچا۔ اور کسی روایت میں یہ بھی ہے کہ روز قیامت کے دن جس دن ہر آدمی چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ نظر عنایت فرمائے، میرا کام بن جائے، اس دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر عنایت بھی نہیں فرمائے۔ دیکھیں گے تو اللہ کے لیے یہ کام آدمی کر لے کہ ہر وقت چلتے وقت اور کھڑے ہوتے وقت اپنے ٹخنوں کو جو ہے وہ کھول کے رکھے، ٹخنوں کو کھول کے رکھے۔ اس میں 2 چیزیں، ایک افضلیت ہے، افضلیت نصف منڈلی ہے، نصف منڈلی تک مطلب اسے تھوڑا نیچے کر لے لیکن ٹخنوں کو ٹچ کرنے والے ماشاءاللہ کرتے بھی ہیں۔ دیکھا بھی ہم نے کہ دفتر جا رہے ہیں پینٹ پہنے ہوئے جا رہے ہیں لیکن اس کو کاٹ میں ایسے سلائی کی ہوئی ہے تو اس کو ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے، شلوار ہے جو ٹخنوں سے اوپر ہے۔ ہمارے حضرت عبداللہ صاحب دعوت برکات والی ہے، ان کے بعد ایک ہندو جو ہے وہ ایمان لے کر آیا، چند سال پہلے کی بات ہے، ہندو وہی بدھ ازم کے اوپر جو ہے اس کے اوپر وہ اس کے بدھ کے اوپر جو ان کا مذہب ہوتا ہے اس کے اوپر پی ایچ ڈی کیا ہوا، پی ایچ ڈی دبئی میں رہتا، پی ایچ ڈی کیا اور اس کے بعد اللہ نے ایسا اس کو جذب کیا کہ مان لیا مسلمان ہو گیا۔ تو بیان ہو رہا تھا دبئی میں ہی وہاں گئے تھے، بیان ہو رہا تھا یہی مسئلہ ذکر کیا ٹخنوں کا۔ ابھی یہ بات چلی رہی تھی کہ حضرت نے فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ اٹھا وہاں سے وہ چلا گیا، نگاہ پڑ گئی کہ یہ اٹھ کے چلا گیا، کیوں گیا پتہ نہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ آیا آگے بیٹھ گیا، آگے بیٹھ گیا۔ بیان کے بعد حضرت نے اس سے پوچھا کہ عبد الرحمان اس کا نام رکھا، میں نے اس کو دیکھا کہ آئے بھی تھے کراچی میں، پاکستان آئے تھے، کراچی آئے تھے کی محفل میں، ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے پورے حالات بیان کر رہے تھے پہلے کے۔ اس کے بعد اب تو ماشاءاللہ اس کا بچہ بھی حافظ ہونے والا ہے، ایسا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے جو ٹخنوں کا ذکر کیا نا، بس میں نے کہا ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، بس میں ان کے کیا میں نے جا کے پریکٹس کر یہ ہو گیا، کینچی سے کاٹ کے اور کاٹ کے بیٹھ گیا۔ اس کو کہتے ہیں عمل، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ ادھر بات سنی ادھر اتباع کر لی، ادھر اتباع کر لی۔ بہرحال یہ ساری باتیں، آج کی رات بڑی برکت والی رات ہے اور رمضان سے پہلے اس کا مقدمہ ہے، رمضان آنے والے ہیں، رمضان سے پہلے آدمی توبہ استغفار کرے اور توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لے۔ جتنے بھی گناہ ہیں، جن گناہ کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور بار بار ایک بات کرتا رہتا ہوں کہ خاص طور پہ یہ داڑھی مڑنے کا گناہ یا یہ مجھ سے کم کرنے کا گناہ، اس سے بھی توبہ کرنی چاہیے کیونکہ یہ 24 گھنٹے کا گناہ ہے، ساتھ ساتھ لگا ہے۔ سحری کھائیں گے یہ گناہ ساتھ لگا رہے گا، افطار کریں گے یہ گناہ ساتھ لگا رہے گا، اسی طرح سے جو ہے تراویح پڑھیں گے یہ گناہ ساتھ لگا رہے گا۔ ایک مٹھی سامنے سے تھوڑے بال نیچے آنے چاہیے، ایک ادھر سے پکڑ کے دیکھیں بال تھوڑے باہر آنے چاہیے۔ اس طرح کی داڑھی نہیں واجب کے درجے میں، تو اس سے کم کرنا یہ حرام گناہ کبیرہ ہے، حرام گناہ کبیرہ ہے۔ بھائی ہم اپنے کسی اعمال کے بارے میں وہ فخر سے نہیں کہہ سکتے کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے کہوں گا اے اللہ میں نماز پڑھا کر آیا ہوں، میں نے نمازیں پڑھائی، اتنے سال میں نے نمازیں پڑھائی ہے، میں نے وہ فلاں عمل بھی کیا ہے، میں نے تراویح بھی پڑھائی اور پڑھی اور قرآن بھی یاد کیا، کوئی عمل ہم اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، کوئی عمل نہیں پیش کر سکتے۔ اور کچھ معلوم نہیں کہ کیا لے کر جائیں گے، کچھ نہیں معلوم، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ داڑھی مریں گے تو داڑھی تو ساتھ ہوتی ہے، داڑھی تو ساتھ ہوئی رکھی بھی ہوگی پوری، ایک مشت سے زیادہ، ایک مشت سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اور مشت یہاں یہ نیچے جو تھوڑی ہے نا یہاں سے پکڑ کے دیکھیں، اوپر سے پکڑ کے نہیں دیکھیں، یہ بچہ داڑھی کہلاتی ہے، اس کا رکھنا بھی ضروری ہے۔ بعد میں اوپر سے صاف کر دیتے ہیں، اوپر سے صاف نہیں کرنا، اوپر بھی رکھنی ہے۔ اور ایک مٹھی بھی اپنی مٹھی
یہ نہیں کہ گھر جا کر اپنے شیر خان بچوں کے بیٹا گاڑی پکڑ کے دیکھنا تھا ایک فٹ ہے کہ نہیں، ایسے اپنی مٹھی ہو، اپنی ایک مٹھی. تو کوئی عمل اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے کہ اللہ میں تو یہ ایسا عمل کر کے آیا ہوں اور زبردست قسم کا اس کو آپ قبول کر لیں. فرشتے اور انبیاء تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے آپ کی عبادت کا حق ادا نہ ہو، ہم کیسے کہتے ہیں ہم سے ہو گیا. لیکن داڑھی لے کے جب ہم جائیں گے تو کم سے کم یہ تو کہہ سکیں گے کہ تیرے محبوب کی یارب شفاعت لے کر آیا ہوں. حقیقت اس کو تو کرتے میں صرف ایک صورت لے کر آیا ہوں بس اور کچھ بھی نہیں. تیرے محبوب کی یارب شفاعت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں ایک صورت لے کر آیا ہوں، ایک صورت لے کر آیا تو کم سے کم صورت ہی پیش کر دیں اور نقل کر کے آپ پاس ہو جاتے ہیں. آپ نقل کے پاس نہیں ہوتے، نقل بھی پاس ہوئے تو نبی کی نقل کر لیں اسی پہ پاس ہو جائے. تو رمضان سے پہلے پہلے توبہ کر کے آپ کی پوری دین پر جو وہ عمل کر لیں، پورے دین میں داخل ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز پھر رمضان کا بھی مزہ آئے گا. اور اسی طرح سے گناہ جو ہے چھوٹا سا وہ بھی ہوتا رہتا ہے، بعض اوقات کوئی عادت بنتے بنتے بڑا ہو جاتا ہے اور وہ ننگے سر نمازیں پڑھتے ہیں. ویسے تو اسلام میں جو ہے وہ ہر وقت سر چھپا رہنا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کبھی بھی نہیں کھلا سوائے احرام کی حالت میں. لیکن یہ کہ نماز میں آپ آدمی کم سے کم اتنا تو کریں کہ ٹوپی اپنے پاس رکھیں اور جناب نماز کے وقت سر پہ رکھ لیں. اب لوگ پتہ نہیں ٹوپی پہننے کو مجھے برا سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ بچے حفظ کرنے والے بچے بھی مدرسوں کے سوال میں ہر وقت گھر سے نکلتے ہیں بغیر ٹوپی ٹوپی جیب میں رکھتے مدرسے پہنچتے ٹوپی سب پتہ نہیں کس بات میں شرم، عید پر چلنے میں شرم، نبی کی سنت پر عمل کرنے میں شرم، نبی کی سنت پر عمل کرنے میں شرم. اس لیے اور جو گناہ جس گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. کوئی چھوٹی چنگاری ہے جو کسی باکس کے کپڑوں کے باکس میں ڈال دی جائے تو وہ کام کرتی ہے، وہ پتہ ہی کیسے کام کرتی ہے، چھوٹی چنگاری. اس لیے اس رات کے اندر عبادت توبہ اور دعائیں خوب زیادہ کریں. اگلے دن کا روزہ جو ہے وہ اپنے حساب سے چاہے آپ رکھ لیں. اور یہاں ٹائم بھی دیکھ لیجیے گا، صبح 7 کا ٹائم لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ روزہ جو ہے اس کو وہ کر لیں. صحیح کھانا جو ہے وہ سب سے نیچے لکھا ہوا ہوگا 5 بجے کچھ لکھا ہوا 5:32 لکھا ہوا ہے. اب 30 تک پر 5:30 پر جو اس کو صحیح کھانا جو وہ کر دیں تاکہ ذکر اسکار کرے. تو ہماری کوئی ذکر تھوڑا بہت کوئی وہ نہیں ہے. ہماری حضرت شیخ الاول جو ہے حضرت مولانا ابراؤ کلیانوی نبر اللہ مرمدہ حضرت ہمارے جو ہے وہ تھوڑا ذکر کرایا کرتے تھے، لیکن یہ فرما دیا کرتے ہیں. اور موجودہ شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ فیروز محمد صاحب دعوت برکات عالیہ یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی فرما دیتے ہیں کہ یہ صرف تربیت ہے، تو اس کو لازم نہیں سمجھتے کہ اس میں جو ذکر میں شامل ہوگا تو بھائی جناب وہ ثواب پائے گا، جو شامل نہیں ہوگا وہ گنہگار ہو جائے. کسی تربیت کے لیے اور بتانے کے لیے ہے کہ جناب اس طرح سے تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کر آدمی اس طرح سے ذکر کر لیا کرے. تو اسی تنہائی کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ کبھی گھر کے اندر بیٹھ کر روزانہ ہی کسی وقت یکسوئی کے ساتھ تھوڑا سا ذکر کر لیں، تھوڑا سا اللہ کا نام لے لیا کرے. لا الہ الا اللہ جب پڑھیں گے ہلکا سا تصور یہ کر لیں، لا الہ الا اللہ جب پڑھیں گے ہلکا سا تصور یہ کر لیں کہ تمام غیر اللہ میرے دل سے نکل رہے ہیں اور اللہ میرے دل میں آ رہا ہے. لا الہ پر ساری غیر اللہ دل سے نکل رہے ہیں، ساری محبتیں دل سے نکل رہی ہیں، الا اللہ پر اللہ میرے دل میں آ رہا ہے. پھر اس کے بعد مختصر ذکر کریں گے اللہ کے نام کا. تو یہ اس وقت جب ذکر اللہ کے نام کا ہو تو اس وقت تصور یہ کریں کہ میرے ساتھ میری ساری چیزیں اللہ کہہ رہی ہیں، میرے تمام اعضاء، میرا چشمہ، گھڑی ہے تو گھڑی، میری ٹوپی، یہ کھڑکیاں اور یہ دروازے یہ پنکھے یہ لائٹیں یہ سب کے سب اللہ کہہ رہی ہیں. ہر طرح تصور کر کے جب آپ کریں گے تو اس میں آپ کو محسوس دل میں محسوس بھی ہوگا، دل میں محسوس بھی ہوگا. اس کو ہم مختصر سا ذکر کریں گے پھر دعا کریں گے تھوڑا سا. شریف پڑھ لو بس. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو اور میرے دل میں بجائے آب و گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھو جدھر تو ہی تو آئے نظر دیکھو جدھر اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا پینا اور جام ہے عاشقوں کا پینا اور جام ہے اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان تو بتا دے اے رب جہاں تو بتا دے اے رب جہاں اللہ 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 اللهم آمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم أنت السلام والسلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اے الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ توبہ اور استغفار کی خوب توفیق نصیب فرما دیجیے اے اللہ یہ برکت والی رات آپ نے ہم سب کو عطا فرمائی اے اللہ اس میں خوب خوب عبادت کی توفیق عطا فرما دیجیے ہم سب کو معاف فرما دیجیے ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے توبہ اور استغفار کی خوب توفیق نصیب فرما دیجیے ہم سے راضی ہو جائیے اور اپنے سے راضی کر لیجیے اے اللہ اپنا نیک بندہ بنا لیجیے تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما دیجیے اے الہ العالمین پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے اے الہ العالمین رمضان مبارک کی آمد ہے اے اللہ ہم سب کو رمضان مبارک عطا فرما دیجیے طاقت اور قوت اور ہمت عطا فرما دیجیے روزے میں بھی آسانیاں پیدا فرما دیجیے تراویح میں بھی آسانیاں پیدا فرما دیجیے ہر عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما دیجیے اور اے اللہ قبول فرما لیجیے قبول فرما لیجیے قبول فرما لیجیے اے اللہ اپنا خاص بندہ بنا دیجیے اپنے اے اللہ آپ اپنی خاص محبت عطا فرما دیجیے اے اللہ اپنی محبت اپنا قرب خاص عطا فرما
فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین ہماری صورت کو بھی اور سیرت کو بھی آپ اپنے پیار اور محبت کے قابل فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ سب کو محرومی سے بچا لیجیے۔ اے اللہ اس رات کی جتنی بھی آپ نے جو ہے وہ بشارتیں دی اور معافی کا فرمایا، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب ہی مبتلا مصیبت ہیں، ہم سب کو عافیت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ رزق میں برکت پیدا فرما دیجیے، عمر میں برکت پیدا فرمائیے۔ اے الہ العالمین اپنا خاص فضل فرما دیجیے، علم و عمل کے اندر بھی برکت پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنائیے اور قدم قدم پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرما دیجیے، آپ کی ہر سنت سے والہانہ محبت عطا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین ہم سب کو ظالمین اور معذورین کے پیروی مشابہت اور غلامی سے بچائیے، ایک پل کے لیے مخلوق کا محتاج نہ بنائیے، ہمیشہ اپنا ہی محتاج رکھیے اور غیروں کے سپرد نہ فرمائیے، اپنی پناہ میں رکھیے، سلامتی اور عافیت نصیب فرما دیجیے۔ اے غیر اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین جیسے حالات چل رہے ہیں اس وقت مخلوق بہت پریشان ہے، سب کی نگاہیں آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ اے اللہ آپ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرمائیے، اپنی رحمت پہ نظر فرماتے ہوئے ہم سب کو معاف فرما دیجیے، پریشانیوں کو، تکالیف کو، مصائب کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ مہنگائی کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ جو پریشانیاں، جو تکالیف و بلائیں ہیں سب کو دور فرما دیجیے، عوام کو دین پر مضبوط کر دیجیے، سارے کے سارے مسلمانوں کو اے اللہ دین پر چلنا آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ تمام پریشان حالوں کی چاہے وہ کس عنوان سے پریشان ہو سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، قرضداروں کو قرض کے بوجھ سے خلاصی نصیب فرما دیجیے، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن کے روزگار لگے ہوئے ہیں اے اللہ وہ بھی پریشان ہے کہ اب گئے کہ کب گئے، اے اللہ ان کے روزگاروں پر مضبوط فرما دیجیے اور اگر چھوٹ جائے تو اس سے بہتر عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنا خاص فضل فرما دیجیے، جن گھروں میں رشتوں کی پریشانیاں ہیں اچھے رشتے مقدر میں فرما دیجیے، جن گھروں میں تلخیاں ہیں آپس میں محبت پیدا فرمائیے، بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرما دیجیے، تمام مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچائیے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، نواز صدیقی صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو بیمار ہیں اسپتالوں میں یا گھروں کے اندر یا جو کہنا چاہتے تھے دعاؤں کے لیے، آپ علیم الخبیر ہیں، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین تمام مومن مومنات، مسلمین مسلمات، احیاء اور اموات سب کی مغفرت فرمائیے، سب سے راضی ہو جائیے، سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے۔ ہم میں سے جس کو جب تک زندہ رکھیے اسلام کو زندہ رکھے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے، اور جب بھی خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین ملک پاکستان کو دوام اور استحکام، شوکت اور غلبہ عطا فرمائیے، اسلامی نظام کو نافذ فرما دیجیے، حق کا بول بالا فرمائیے، قاتل کا منہ کالا فرمائیے، غداروں سے اس ملک کو پاک و صاف فرما دیجیے، وفاداروں سے اس ملک کو بھر دیجیے۔ اے اللہ حکمرانوں کو سمجھ عطا فرمائیے، شریعت کے مطابق حکمرانی کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ IMF اور اسی طرح جتنے بھی جو ہے وہ ایسے ادارے ہیں جو مسلمانوں پہ قبضہ کیے ہوئے غلبہ کیے ہوئے ان سب سے سارے کے سارے مسلمانوں کو، سارے اسلامی مالک کو اے اللہ نجات عطا فرما دیجیے، سود سے نجات عطا فرما دیجیے، سودی لعنت سے نجات عطا فرما دیجیے، اس نظام سے نجات عطا فرما دیجیے اور شریعت کے نظام کو اے اللہ نافذ فرما دیجیے۔ ایسے لوگ ہمیں عطا فرما دیجیے جو شریعت کے نفاذ کرنے والے ہوں اور خوف خدا ان کے دل کے اندر ہو۔ اے الہ العالمین سارے اسلامی ممالک کو غلبہ عطا فرما دیجیے اور تمام اسلامی حکمرانوں کو شریعت کے مطابق حکمرانی کی توفیق عطا فرمائیے، مجاہدین اسلام کو کامیابیاں اور غلبہ عطا فرمائیے، مظلوموں کی مدد فرمائیے، تمام مساجد، مدارس، علماء، طلباء، خانقاہیں، تبلیغی مرکز اور جہاں جہاں دین کے کام ہو رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں اے اللہ ان کاموں کو قبول فرمائیے اور سب کی حفاظت فرمائیے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما دیجیے، حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما دیجیے، اپنا خاص فضل فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین سارے مسلمانوں کو ہر قسم کے ارضی اور سماوی آفات سے، مرگی مفاجات سے، حادثات و ثانیات سے، بلیات سے، دھماکوں سے، برق و حرب سے، طوفانوں سے، زلزلوں سے، سیلابوں سے،
فائرنگ سے، تشدد سے، ہر قسم کے گودی امراض سے اور قحط سالی سے اور گودی جانوروں کے کاٹنے سے، حاسدوں کے حسد سے، مفسدوں کے فساد سے، شریروں کی شرارت سے، نظر بد سے، برے اثرات سے، جادو و سحر اور دجالی فتنوں سے، اور اے اللہ لوٹنے سے جو ہے محفوظ فرما دیجیے، نہ ہم کسی کو لوٹے نہ ہمیں کوئی لوٹے، اے اللہ اپنا خاص فضل فرما دیجیے اور ان تمام چیزوں سے ہم سب کو محفوظ فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین ہم قسم کے شرکیات، کفریات، رسومات، خرافات، واہیات، بدعات، الحاد اور زندگی سے بچائیے، ہمیشہ شریعت مطالعہ پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین ہمارا پڑھنا سننا، عبادات و طاعت و دعائیں اور اپنے دربار کی حاضری قبول فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحرمت سید الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔